بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے بارے میں۔ گزارش ہے آپ سے واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز سن کر بہت پریشان ہوئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ مسجد نبوی سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی آواز آئی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے، میں اپنے پاؤں کو ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے اور اگر سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر کو دیوار کے اوپر سے پھینک دیا۔ بی بی فاطمہ نے چادر کو اٹھایا اور اپنے اوپر اوڑھا اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان آپ آج مجھے معاف کر دیں، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی کیونکہ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں، ابو جان حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز سن کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ بیٹی حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ نے کہا، اے ابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ نے حسن اور حسین کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین آپ کی مبارک انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور حسن بھی خوب سکون میں آ گئے۔ اس طرح دونوں ننھے شہزادے چپ چاپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے بی بی فاطمہ گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے، ان سے پوچھا، اے بیٹی آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ پھر سے رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان آپ کی بیٹی 4 دنوں سے بھوکی ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے فاقے میں تھیں، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہ کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا، اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان
جب پہلے دن میں بھوکی تھی اور کھانے کو کچھ بھی نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے دوسرا پتھر پیٹ پر باندھ لیا، اور پھر تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن ہے اور آپ کی بیٹی فاقے سے ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زیادہ رونے لگیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے بیٹی اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے تم اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے ابا جان مجھے سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب بی بی فاطمہ کی یہ بات سنی تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اور اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر بھی 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ پیارے نبی کریم نے پیٹ پر 4 پتھر باندھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی آپ 3 دن سے بھوکی ہو اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ بات نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو خود شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غریبی میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے تو چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو تو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا تھا اور جس کے اشارے پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔